دیکھیے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا کنکریٹ کا جنگل ختم ہو گیا. بات کر رہی ہوں میں منال کی, جہاں اس وقت میں موجود ہوں, جہاں ایک بڑا خوبصورت سا ایک پوائنٹ ہوتا تھا پبلک کے لیے, لوگ آتے تھے انجوائے کرتے تھے, لیکن سب سے زیادہ نقصان تھا نیچر کو. لیکن بہرحال آج یہاں پر وہ ملبہ بھی ہٹا دیا گیا ہے منال لا مونٹانا کو ختم کر کے. میرے ساتھ بہرحال وکیل موجود ہیں. وقت ضائع کیے بغیر میں عمر گیلانی صاحب کے پاس چلتی ہوں, جو منال سے جڑے کیس میں انوالو رہے اور وہ اچھے سے اس کو دیکھتے رہے. ان سے بات کرتے ہیں. عمر صاحب, جب یہ کیس چل پڑا تو اس کے اوپر تنقید بڑی کی گئی کہ منال کے اوپر کیوں اب یہ کیا کیس آ گیا, کورٹ میں چلا گیا, لوگوں نے بڑا شور مچایا, پبلک نے شور کیا, بہت سے لوگ جو یہاں پر اسپیشلی ایلیٹ کلاس آتی تھی انہوں نے شور کیا. تو آپ کو کیس کے سٹارٹ میں بتائیے کہ کس طرح کی آپ کو کیا سچویشن فیس کرنی پڑی؟ دیکھیں, یہ الحمدللہ یہ ناممکنات میں سے تھا کہ پاکستان میں عوام کی کسی زمین کے ایک حصے پر قبضہ ہو, اور قبضہ بھی کسی جھگی والے نے نہیں, کسی کھوکھے والے نے نہیں, بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے ریسٹورانٹ نے کیا ہو, اور اس کو ریاست کی تمام جو مختلف اشرافیہ ہے اس کی پشت پناہی بھی حاصل ہو, لیکن پھر وہ جو ہے قبضہ چھڑوا لیا جائے اور جنگل کو واپس اپنے اصل جو مکین ہیں, جانور, چرند پرند اور قدرت سے پیار کرنے والے انسان, ان کو واپس کر دیا جائے. تو جس وقت یہ مقدمہ شروع ہوا, اور یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ منال تو پتہ نہیں عرصے سے ہے, آپ نے مقدمہ ابھی آپ کو یاد آیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ مقدمہ 2015 میں دائر ہوا تھا, اور 2015 سے منال کو یہ معلوم تھا کہ ان کا یہ قبضہ پہاڑیوں پر غیر قانونی ہے. لیکن وہ جس طرح آپ کو معلوم ہے ہماری عدالتوں میں تاخیر ہے, تاریخ پہ تاریخ ہے, وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 9 سال اس مقدمے کو گھسیٹ گئے. لیکن بالآخر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, تاریخ ان کو اس حوالے سے سنہری حروف میں یاد رکھے گی کہ انہوں نے تمام تر مشکلات کے باوجود اس مقدمے کو اپنے منطقی انجام پہ پہنچایا. یہ نئی بات ہے میرے لیے بھی کہ 2015 سے یہ شروع ہوا, اور جہاں تک یہاں پر آنے والوں کی بات ہے تو اس ایریا کے اطراف میں اچھی خاصی ایک آبادی بستی ہے, اور بیچاری اسی آبادی کی یہاں تک رسائی نہیں ہوتی تھی. ایسا ہی ہے. مجھے یہ بتائیے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں, اپنی فیملی کا بھی ایکسپیرینس بتائیے. آپ تھوڑا پہلے بتا رہے تھے. میں عرض کر دیتا ہوں, میں الحمدللہ اسی شہر کا جمپل ہوں, اور ہمارا خاندان کا اس اسلام آباد شہر سے جو رشتہ ہے وہ بہت پرانا بھی ہے, اور بڑا قلبی تعلق ہے ہمارا. ہم اس شہر سے محبت کرتے ہیں, یہی ہمارے بزرگ یہاں دفن ہیں. تو ہم اپنے بچپن سے اسلام آباد کے بہت سے لوگوں کی طرح دامن کوہ کا جو ویو پوائنٹ ہے وہاں پہ آتے تھے, اور وہاں پر آنے کے لیے آپ موٹر سائیکل پہ بھی آ سکتے ہیں, بس پہ بھی آ سکتے ہیں, گاڑی پہ بھی آ سکتے ہیں, اور کوئی آپ سے وہاں پہ داخلے پہ پیسے نہیں مانگتا. لیکن جب یہ منال بنا تو اگرچہ الحمدللہ ہمارے پاس مالی وسائل ہیں, لیکن ہمارے والد صاحب نے کبھی یہ اس جگہ کو گوارا نہیں کیا کہ یہ جنگل کی ایک جگہ جو کہ پہلے سب لوگوں کے لیے تھی, وہ اب چند لوگوں کے لیے مختص کر دی گئی, اور 4-5 ہزار روپے پر ہیڈ کے حساب سے یہاں پہ آنے کے لیے خرچ کرنے پڑتے تھے. عمر صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ قانون کیا کہتے ہیں؟ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے, موسمیات کا جو تھریٹ ہے وہ ہمارے لیے مزید بڑھ رہا ہے, انوائرمنٹل تھریٹ وہ ہمیں زیادہ مل رہا ہے, تو کیا ہمیں مزید قانون کو سخت کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس حوالے سے؟ اگر آپ سے ان کی محترمہ روزینہ آپ کی مجھے اجازت ہو تو میں پہلے ایک اور بات کر دوں. جی ضرور ضرور. پہلے وہ یہ آپ نے بات کی کہ قدرت سے محبت کرنے والے, یہ دیکھیں اسلام آباد کا جو شہر ہے, اس کا جو کلچر ہے, اس کو پورے ملک میں ایک ڈسٹنکشن حاصل ہے. جو شہری علاقے ہیں, چاہے وہ کراچی ہو, وہ لاہور ہو, پشاور ہو, اور حتیٰ کہ فیصل آباد, ان علاقوں کے جو شہری لوگ ہیں ان کا قدرت سے عموماً کوئی تعلق نہیں ہوتا, اور یہ ان کی کم نصیبی ہے, کیونکہ یا آپ گاؤں میں رہیں گے یا آپ شہر میں رہیں گے, جہاں پہ آپ کو نہ چرند, نہ پرند, نہ جنگلات کا کوئی اندازہ ہے. اسلام آباد کی یہ خاص ایک بات ہے کہ یہاں کے جو شہری بھی ہیں وہ بھی اپنا وقت کا بہت بڑا حصہ جو ہے جنگلوں میں گزار سکتے ہیں. ان کو بھی رات کے وقت اندھیرے سے خوف نہیں آتا, جھینگروں کی آواز ان کے لیے مانوس ہے, اور وہ جانوروں کو اگر اپنے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھیں تو وہ بکھلا نہیں جاتے شہریوں کی طرح. کراچی سے جب بھی آپ کے دوست یا رشتہ دار آتے ہیں تو ان کو حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ اسلام آبادی قدرت سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں.
اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اور ہماری حکومت نے، یہ ہماری ریاست کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اس شہر کے ساتھ اتنا بڑا ہزاروں ایکڑوں پہ محیط ایک جنگل جو ہے وہ وقف کر دیا ہے. یہ بڑی قیمتی زمین ہے اور اس پہ بڑے لوگوں کی نگاہیں تھیں، لیکن اس اب بھی ہے، اب بھی ہے. اب بھی ہے. لیکن اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کو، سپریم کورٹ کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے اس وقف کو جو ہے واگزار کرایا اور عوام کے لیے کھول دیا. ٹھیک ہے، تو قانون کیا کہتا ہے؟ قانون مجھے بتائیے نا. صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے قدرت سے محبت کرنے والوں کے لیے، چونکہ یہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں. خدا اگر تجھے دل فطرت شناس دے، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر. تو جنگل میں جا کے کبھی خاموشی سے بیٹھنا اور جنگلوں میں چرند پرند کی آوازیں سننا، یہ ایک ایسی نعمت ہے جو اسلام آباد کے شہریوں کو نصیب تھی اور ہے اور انشاءاللہ رہے گی. انشاءاللہ ضرور رہے گی. اچھا، وقت کی کمی کے باعث مجھے یہ بتائیے گا نا کہ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون میں کیا یہاں پہ آ سکتی ہے، کوئی ترمیم لائی جا سکتی ہے؟ دو باتیں عرض کرتا ہوں. جو سپریم کورٹ نے منال اور لا مونٹانا کو ختم کر کے اس جگہ کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا انحصار اسلام آباد وائلڈ لائف آرڈیننس 1979 پر ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں نہ صرف یہ ہوا کہ منال کو ختم کیا گیا، بلکہ وہ جو ایکٹ تھا جو کہ پارلیمنٹ سے پاس ہونے کے بعد مسنگ ہو چکا تھا، ایکٹ کو بھی دوبارہ زندہ کیا گیا اور اس کو پروملگیٹ کیا گیا. تو وہ جو آرٹیکل شامل کیا گیا ماحولیات کے حوالے سے، جو ترمیم اس میں شامل کی، جو بھی آرٹیکل آ رہا ہے، تو وہ انوائرمنٹ کے لیے کتنا ایک حد تک افیکٹو ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس قانون جن سے بھی پوچھتے ہیں کہتے قانون ہے، عمل درآمد کا مسئلہ ہے. لیکن قانون پہلے بھی تھا، اب اور مضبوط ہو گیا ہے. لیکن جو چیز اصل میں اہم ہے وہ انسان ہے. جو انسان عدالت کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، جو انسان عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے بحث کرتے ہیں، اور جو لوگ اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ کی چیئرپرسن رائنا سعید خان آپ نے دیکھی ہیں، اس طرح کے بہادر لوگ جو اپنے عہدے اور اپنی حتیٰ کہ جان مال کو خطرے میں ڈال کے جو صحیح ہے اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ قوانین اپنی جگہ بہت اہم ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بہادر لوگ ہیں. اور پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ بہت بہادر ہیں. اور یہ جس طرح زیڈ بی مرزا ایک پروفیسر تھے، آپ کو معلوم ہے کہ منال سے کن لوگوں کا مفاد وابستہ تھا. نہ صرف افراد پیسے والے بلکہ بڑے خطرناک ادارے بھی ملک کے تھے. تو خطرناک اس سب کے باوجود زیڈ بی مرزا نے تنہا یہ مقدمہ لڑا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ عمر گیلانی صاحب. یہ تمام تر ملبہ صاف کر کے اس کے بعد یہاں پر ریسٹوریشن کی جائے گی. اور ریسٹوریشن کیسے ہوگی انہوں نے نیچے اس کا بتا دیا ہے. ایک جانب اوپر کی جو تصویر ہے، جو یہاں پر ہمیں پلان بتایا جا رہا ہے، اوپر وہ کنکریٹ کا جنگل جسے یہاں پر تعمیر کیا گیا تھا، اور نیچے وائلڈ لائف کا پلان ہے اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کا کہ وہ یہاں پر اس طرح کا پلان بنائیں گے جس میں یہاں پر ان کا آفس ہوگا. WWF کا بھی ان کے ساتھ کمبائن ایک آفس بنایا جائے گا جہاں پر وزٹرز انفارمیشن لے سکتے ہیں اور وہ یہاں پر وزٹ کر سکیں گے. اس کے علاوہ یہاں پر پبلک کے لیے جو ہے ایک وزٹر انفارمیشن سینٹر کے علاوہ یہاں پر واش رومز بھی بنائے جائیں گے، پارکنگ ایریا ہوگا، پکنک ایریا ہوگا، ویو پوائنٹ بنایا جائے گا. اور اس کا نام اب منال چونکہ ختم ہو چکا، اب نیا نام اس کو دیا جا چکا ہے. نیا نام ہے اس کا مارگلا ویو. اور یہ مارگلا ویو، اس کے بارے میں یہاں پر آج چیئرپرسن رائنا سعید نے یہی کہا کہ جلد از جلد اس کا کام مکمل کریں گے تاکہ عام پبلک کے لیے اس کو جلد بحال کیا جائے اور وہ آئیں اور وہ قدرت کے اس خوبصورت ماحول میں بیٹھ کے لطف اندوز ہوں.